بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ سب جانتے ہو کہ ہماری جتنی بھی حاجتیں ہیں، ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں، ان تمام حاجات کو پوری کرنے والا ایک اللہ ہے، اور ان حاجات کو پورا کروانے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے ہوں گے، اور یہ اسباب ہم وظائف کے ذریعے بھی اختیار کر سکتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر بھی تم اپنے رب سے مانگو، وہ عطا کرنے والا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا اور ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، لیکن اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو جو فوائد ہوں گے وہ فوائد پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ دیکھیں دوستو، موجودہ دور میں ہر دوسرا بندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے۔ کچھ لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، لیکن بہت زیادہ کوششیں کرنے کے باوجود بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ میرے ایسے دوست، ایسے بھائی، ایسی بہنیں جو قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، لیکن قرض سے نکلنے کے لیے انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو کچھ لوگ وہیں اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بچے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے، بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اسی طرح ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے جس میں وہ پھنس نہیں بلکہ دنس چکا ہے۔ تو ایسے تمام مسائل سے جان چھڑوانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ جو طریقہ میں آپ کو بتلاؤں گا، آپ نے اسی طریقہ کار سے اس مبارک عمل کو پڑھنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اگر زیادہ کچھ نہیں لکھ سکتے تو کم از کم سبحان اللہ ضرور لکھ دیا کرے، اس سے آپ کو بھی ثواب ہوگا اور مجھے بھی ثواب ہوگا۔ تو عمل آپ نے کیسے پڑھنا ہے، عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اگر اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو نماز فجر کے بعد آپ اس عمل کو پڑھ لیں، یا پھر نماز تہجد اگر آپ ادا کرتے ہیں تو نماز تہجد کے ساتھ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جس بھی مشکل میں، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی ہدایت کا تصور کریں۔ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کا تصور کریں۔ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی ہے تو رزق میں خیر و برکت کا تصور کریں۔ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کا تصور کریں۔ بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو ان کے اچھے اور نیک رشتے کے لیے تصور کریں۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو نیک نیتی سے پسند کی شادی کا تصور کریں۔ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پہلے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لے تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے 2 مبارک نام، یا وہاب یا لطیف، ان 2 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب یا لطیف یہ 1 ہو گیا، یا وہاب یا لطیف یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان مبارک ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے بعد ایک قرآنی سورت، سورہ اخلاص، جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس سورت کو
بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ اگر بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ 1 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس طریقہ کار سے سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ناموں کو بھی پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس مبارک عمل کو، اس مبارک وظیفے کو پڑھا ہوگا، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 11 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر 11 دنوں کے اندر اندر آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے 11 دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں ملی، تو پھر آپ نے مزید 11 دن اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے، آپ کی حاجت پوری ہو جائے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اب جیسے ہی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کریں گے تو اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کا آپ کو بہت جلد فائدہ ہو تو پھر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا بہت صدقہ ضرور کر لیں۔ صدقہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت صدقہ کر لیں، پھر دیکھیں کہ اس وظیفے کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔